پاکستان میں جس طرح سے ماحولیات کا ایشو بن رہا ہے، لوگوں کی عمر اور صحت دونوں میں پرابلم آ رہا ہے۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں رواں برس بھی موسم سرما کا نظم آغاز ہوتے ہی سماگ نے ڈیرے ڈال لیے ہیں اور صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں گزشتہ ہفتوں میں فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی سماگ کی مقدار انتہائی خطرناک سطح پر پہنچ گئی۔ حالیہ ڈیٹا کے مطابق رواں ماہ لاہور متعدد بار دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا ہے۔ بالکل، اور مدثر جو ماہرین ہیں ان کے مطابق سماگ کی صورتحال موسم سرما میں شدت اختیار کر جاتی ہے اور لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آخر اس میں کیا ہمیں احتیاط برتنی ہے اور یہ اس کی اصل وجہ کیا ہے، کیونکہ اویئرنیس ہوگی تو آپ اپنا خیال کریں گے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ماحولیات کی ایکسپرٹ ہے مریم شبیر صاحبہ، وہ ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ السلام علیکم مریم، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ آج کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق نمبر 1 پر دہلی ہے، سیکنڈ نمبر پر لاہور بتایا جا رہا ہے، تھرڈ نمبر پر کراچی ہے، مطلب آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں۔ سب سے پہلے ناظرین کو بتائے گا کہ اس میں ہمیں احتیاط کیا کرنی ہے؟ جی، احتیاط جو ذاتی لیول پہ ہم تو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ماسک پہنیں، اور جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں ایئر پیوریفائر گھر کے اندر وہ اس کو استعمال کریں، اس سے آپ کو تھوڑی بہتر ہوا مل سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہی دو احتیاطیں ہیں جو ہم انڈیویجول لیول پر کر سکتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ باقی تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صوبائی حکومتوں کو اپنے لیول پہ کرنے کی ضرورت ہے، تبھی صورتحال تھوڑی کنٹرول میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ذاتی حد پہ تو یہی ہوگی، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں اس پہ کامنٹ کروں کہ حکومت کیا کر سکتی ہے۔ کر سکتی ہے کیونکہ ابھی فوری طور پر کہتے ہیں لوگ درخت لگائیں، درخت تو آج بھی پودے لگائے تو 5 سال کے بعد جا کے کہیں کچھ چھوٹے موٹے درخت بنیں گے۔ فوری کیا اقدامات ہو سکتے ہیں؟ جی، اس کا شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شو میں بھی اتنے سالوں سے ہم اسی ٹاپک پر ڈسکشن کیے جا رہے ہیں کہ جو حکومتیں ہیں، جو میجر کنٹریبیوٹر آپ کے ہیں، سب سے پہلے تو ایئر کوالٹی مانیٹرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے جگہ جگہ۔ اسی پر کنسنسس آپ کا حکومت اور جو ڈیٹا پرووائڈرز ہیں انہی کے ساتھ نہیں بنتا ہے۔ ایک تو وہ بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پھر جب آپ کے پاس مانیٹرز ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے سورسز کہاں کر رہے ہیں۔ سائنٹیفکلی اسپیکنگ جو سورسز آپ کے زیادہ تر آتے ہیں وہ آپ کے فیکٹریز سے آتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے آتے ہیں، جو ٹائرز میں ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، جو آپ کا انجن کوالٹی خراب ہوتی ہے، فیول کوالٹی جو خراب استعمال کی جاتی ہے، ڈسٹ جو اڑتی ہے بہت زیادہ کوڑا جلانے سے جو آپ کے کنٹریبیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سارے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت فیکٹر اگنور ہو رہا ہے وہ آپ کی ہاؤسنگ سوسائٹیز پرائیویٹ جو بہت زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہیں سارے ہی شہروں میں، آپ پاکستان کے دیکھیں تو وہ بغیر کسی انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ ایک چیز ہوتی ہے، فائل کی حد تک ہی صرف یہ رہ گیا ہے انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ جو کسی بھی بگر ہاؤسنگ سوسائٹیز شروع کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کا میرا نہیں خیال کہ پریکٹیکلی کوئی عمل ہے۔ تو ای آئی ایس کو جو انوائرمنٹل امپیکٹ اسسمنٹ کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کو یقینی بنایا جائے، اور کیونکہ اس کی وجہ سے بہت درخت کٹتے ہیں، بہت زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، بہت زیادہ۔ اس میں ایک چیز میں چاہوں گی، بالکل درخت کٹتے ہیں اور ظاہر کنکریٹ کا جنگل شہر بنتے جا رہے ہیں، اس میں ہریالی کم ہو گئی ہے۔ مجھے یہ بتائے گا کہ ہم لوگ پہلے بڑا خوش ہوا کرتے تھے کہ جناب سردیاں آ رہی ہیں، فوگ انجوائے کریں گے، فوگ بڑا مزہ آتا ہے جناب اس ٹھنڈ میں نکلنے کا، لیکن اب یہ فوگ سموگ بن چکی ہے۔ تو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو حالیہ رپورٹ ہے اس کے مطابق لاہور کے شہریوں کی جو عمر ہے وہ تقریباً 4 سال کم ہو گئی ہے۔ تو اس کی اسموگ بنی کیسے؟ اس میں جو فیکٹرز انوالو ہیں وہ تو آپ نے بتائے ہیں، ہمیں کیا گھروں سے نہیں نکلنا، ماسک لگا کے رکھنا، کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، ایسا تو اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہیں تو آپ کھڑکیاں دروازے کسی سٹیج پہ تو کھولیں گے، آپ کا کہیں نہ کہیں تو ہوا سے ایکسپوجر ہوتا ہے، اور اگر آپ صرف گھر تک محدود ہوتے ہیں، سب کھڑکیاں دروازے بھی بند کر دیں تو آپ کی جو انڈور پولوشنز ہوتے ہیں، انڈور ایئر پولوشن ہوتی ہے وہ بھی آپ کے لیے خراب ہوتی ہے۔ جو آؤٹ ڈور پولوشن ہے یا آؤٹ ڈور جب باہر نکلتے ہیں اس کو ایمبینٹ ایئر آپ کہتے ہیں، تو دونوں ہی آپ کے لیے خطرناک ہیں۔ مطلب ذاتی حد تک تو جو میں نے آپ کو کہا وہی ہے۔ جہاں تک صحت کی بات ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پولوٹرز وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہے ہیں، آبادی بڑھ رہی ہے، بے ہنگم طریقے سے شہر بڑھ رہے ہیں، اربنائزیشن ان پلانڈ جو ہو رہی ہے، آپ کی ٹریز کٹنگ ہو رہی ہے، کی جو ٹرانسپورٹیشن سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو سیزنل کنٹریبیوٹر آپ کے ہیں جیسے انسسٹینیبل ایگریکلچر پریکٹسز ہیں، وہ بھی آپ کی فورسز میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں۔
اس کے علاوہ آپ کا جو ٹیمپریچر کا فیکٹر ہے وہ اس کو زیادہ گھمبیر بنا دیتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ویزیبلی نظر آتا ہے کہ اسموگ کا ایک سیزن آ کے ادروائز آپ کی جو ایئر پولوشن ہے یا ایئر کوالٹی ہے وہ پورا سال شہروں میں کوئی لیویبل نہیں ہوتی، ہیلدی نہیں ہوتی ہے رہنے کے لیے. ایون کہ اسلام آباد جس کو ایک صاف شہر کہا جاتا ہے وہاں بھی نہیں آپ کی کوئی 1 یا 2 دن آپ کو پورے سال میں شاید ایسے ملے جو ایئر کوالٹی سٹینڈرڈ ہم کہیں کہ وہاں پہ اچھا ہے. مریم شبیر صاحبہ، آپ انوائرمنٹلسٹ ہیں. پاکستان میں تو اتنی بڑی جو صنعتی شہر بھی ہمارے اتنے بڑے نہیں ہیں، جہاں ہمارے ہمسایہ ممالک میں بیجنگ میں دیکھ لیں وہ اتنا بڑا وہ شہر ہے. کل تک وہ نمبر 1 ہوتا تھا اور اب پچھلے چند سالوں سے ہم یا ڈیلی نمبر 1 چل رہے ہوتے ہیں، کراچی، لاہور اور ڈیلی. کیا وجہ ہے؟ وہاں پر ایسا کیا ہوا ہے کہ انہوں نے بتدریج نمبر کو نیچے کیا ہے؟ اور دنیا میں بہت بڑے بڑے انڈسٹریل سٹی ہیں، وہ اس طرح سے نہیں ہیں. کیا ایشو ہے کہ ہم وہیں پر کھڑے ہوئے ہیں؟ جی آپ نے بالکل یہ بڑی اچھی مثال دی ہے. چائنا نے کافی سارے اسٹیپس لیے ہیں گریجولی اوور دا ایئرز، جن کی وجہ سے ان کی ایئر کوالٹی امپروو کر رہی ہے گریجولی. ان کی بھی 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے صحیح ہے. سب سے پہلے تو انہیں کنجیشن چارجز لگائے ہیں کہ یعنی کہ رش آورز جو آپ کے ہوتے ہیں گاڑیوں کی، وہ انہیں انجن کوالٹی پہ کام کیا ہے، فیول کوالٹی پہ کام کیا ہے آپ کے. اس کے علاوہ جو انڈسٹریز ہیں ان میں کلین ٹیکنالوجی گریجولی لا رہے ہیں. 100% سکسیسفل ابھی انڈسٹری کو لے کے نہیں ہے. اگر آپ ان کا ماڈل دیکھیں جو ہاؤسنگ کے آج کل چل رہے ہیں وہ ورٹیکل ہے اور اس میں بھی وہ گرینری کو انشور کر رہے ہیں. آپ کو چائنا میں ایسی ایسی آپ کو بلڈنگس ملیں گی اور ایسی ایسی اس میں ویجیٹیشن آپ کو ورٹیکل بلڈنگ سے ملیں گی کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. تو چائنا چونکہ ہمارا ملک بھی، ہم بہت سارے ان سے سیکھ بھی سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم یہاں پہ چیزیں امپروو کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی جو پازیٹیو فیکٹر ہے وہ ہم نہیں چائنا سے لے رہے ہیں، جو بہت خرچے والا اور جو سسٹینیبل نہیں ہے. جو ریسنٹلی لاہور پنجاب حکومت نے جو آرٹیفیشل رین کی جو ایک قدم لینے کی کوشش کی ہے، میرا خیال ہے کہ کافی مضحکہ خیز ہے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے. جو رائٹ جگہ ہے وہاں پہ آپ خرچہ نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ آپ کا فائدہ ہونا ہے آپ وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں پہ نہیں فائدہ ہونا ہے وہاں آپ کرتے ہیں. تو ان کی ریسرچ، ان کی انوویشن کو، ان کے آئیڈیاز کو آپ یوز کر کے لرن کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے بالکل. یعنی کہ جو ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے، جو کہ ایک بالکل ایک ایسا عمل ہے کہ جو میرا خیال ایکسپینسو بھی بہت ہے اور اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی کوئی بہت زبردست نہیں ہے اور دیر پا نہیں ہے، وہ اس پر ہم جا رہے ہیں. مریم بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پہ اویئرنیس دی اور بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور حکومتی لیول پر جب تک نہیں ہوگا مدثر، یہ وہ مسائل ہیں کہ جن کے لیے پلان سال پہلے بنائے جاتے ہیں تاکہ آگے آنے والے وقت میں ہمیں پرابلم نہ ہو. اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آج دیکھ لیجئے کہ بہت بڑی پرابلم بن گئی. جس طرح سے درخت کاٹے گئے ہیں اور کسی بھی قسم کا ہم نے ماحولیات کو سیریس لیا ہی نہیں. پوری دنیا اس پر سوچ رہی تھی اور ہم کہیں اور سوچ رہے تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.